پرپز آف لائف کیا ہے؟ یہ تو ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ جو مائل سٹونز ہیں ہماری زندگی کے وہ ہمارا پرپز نہیں ہیں. تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات کی آیت 56 میں فرمایا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں. عبادت کریں. کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم صبح سے شام تک تسبیح اور مصلی لے کر عبادت کرتے رہیں؟ نہیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. اور سورۃ الحدید کی آیت 27 میں تو اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ بتا چکے ہیں کہ رہبانیت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہماری امت میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتی رہے. لیکن پھر بھی ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا پرپز آف لائف جو ہے وہ یہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ یہ تو بالکل بھی نہیں ہے کہ صبح سے شام تک صرف ہم نے تسبیح اور مصلی پر بیٹھ کے عبادت ہی کرنی ہے. تو پھر یعبدون کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو یعبدون ورڈ ہے یہ عربی میں اس کا روٹ ورڈ ہے عین با دال، اور عین با دال عبد کہتے ہیں غلام کو. اور غلام کون ہوتا ہے؟ جو کہ اپنے مالک کی انسٹرکشنز کے مطابق جو اس کو اسائنمنٹ دی ہوئی ہوتی ہے اس کو کرتا ہے. تو کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس کی غلامی کریں، اس کی انسٹرکشنز کے مطابق جو اسائنمنٹس ہمیں دی گئی ہیں اس کو ہمیں پرفارم کرنا ہے. کس طرح سے؟ وہ سورۃ الملک کی آیت 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت بنائی اس لیے کہ وہ آزما سکے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے عمل میں. ایک تو غلامی کرنی ہے، اور وہ بھی کس طرح سے؟ کہ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے. اور وہ احسن طریقہ کیا ہو سکتا ہے غلام کے لیے؟ وہ یہ ہے کہ ہم شکر گزاری کریں. اللہ تعالیٰ کی ہر لمحے ہر ٹائم پہ ہمارے دل میں شکر گزاری کی کیفیت ہو. اور شکر گزاری کیسے آ سکتی ہے؟ وہ اسی وقت آ سکتی ہے جب کہ ہم بہت زیادہ خوش ہوں، مطمئن ہوں اور پرسکون ہوں. تو میرے مطابق تو زندگی کا مقصد ہی جو ہے پرپز آف لائف ہے خوش رہنا، یعنی کہ زندگی کے آخری سانس تک اس خوشی کو محسوس کرنا ہے. اب اس میں ایک چیز ہے کہ اب خوش رہنا ہے، خوشی کو محسوس کرنا ہے. وہ کیوں ضروری ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ کے اندر شکر گزاری کے جذبات ریئلی پیدا ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ خوش نہ ہوں. اگر آپ خوش نہیں ہیں، آپ زبان سے 1000 دفعہ کہتے رہیں اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اس میں آپ کا دل اور دماغ شامل نہیں ہوگا. دل اور دماغ شکر گزاری میں اسی وقت شامل ہوگا جب کہ آپ پرسکون ہیں، مطمئن ہیں اور خوش ہیں. تو ہماری زندگی کا پرپز آف لائف تو ہے خوش رہنا، خوشی محسوس کرنا، اور ساری زندگی آخری سانس تک اس خوشی کے ساتھ زندہ رہنا. اچھا، اب یہ کہنا تو بہت آسان ہے، بچہ زندگی کا مقصد ہے خوش رہنا، خوش رہا کرو. لیکن یہ خوشی حاصل کیسے کرنی ہے؟ اس خوشی کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی کو 90-100 ایئرس، اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی لمبی سے زندگی عطا فرمائے، آپ وہاں تک کہ اپنے ڈفرینٹ مائل سٹونز اور آبجیکٹیوز آف لائف اور وہ موٹیویٹرز بنائیں جو آپ کو خوشی دے سکیں. آپ ان کو کیسے ڈٹرمن کرنا ہے، ان آبجیکٹیوز موٹیویٹرز کو آپ نے کیسے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، اس کے لیے ہم کچھ ٹولز ڈسکس کریں گے. اس ویڈیو کو شارٹ رکھنے کے لیے ان ٹولز کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. لیکن اس وقت تک آپ یہ سوچئے کہ آپ کی زندگی میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اس لیول پہ ہی رکھیں جب آپ کے 15-16 ایئرس کی ایج میں تھے، جب آپ زندگی کو ایک بھرپور چیز سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ خوشگوار سی چیز ہے. تو آپ اس چیز کو سوچیے، اور آپ کی اسائنمنٹ ہے اگلی ویڈیو کے آنے تک کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو خوش رہنے پر موٹیویٹ کر سکتی ہیں. اور ایک چھوٹی سی ایک اور بات، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب بھی کسی محفل میں ہوتے ہیں، مجلس میں ہوتے ہیں، لائک اگر آپ پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی بھی میٹنگ میں ہیں، اس کے آخر میں ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لیتے ہیں، تو اس ساری میٹنگ کا، مجلس کا ثواب جو ہے وہ عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. وہ یعنی کہ وہ آپ کی مجلس جو ہے وہ عبادت میں شمار ہو جاتی ہے، ذکر میں شمار ہو جاتی ہے. تو ہم کیوں نہ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں. آج سے اپنی ویڈیو کے اینڈ پہ میں وہ دعا پڑھا کروں گی اور ہم سب مل کے آمین کہیں گے، تاکہ یہ جو 5 سے 8 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے اس کا ہمیں عبادت کا ثواب مل سکے. تو چلیں آج سے شروع کرتے ہیں. وہ میں دعا پڑھتی ہوں اور ہم سب مل کے پھر آمین کہیں گے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین.